ننگے بدن کھڑا کر دے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا، اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے۔ طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن۔ آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے، بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا۔ حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں، ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹوں کمیزاں دا حساب دے۔ ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے، ڈیڈی سے، کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے۔ اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے، تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شامت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شامت آ جاتی۔ www.tasgrant.com یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بیارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن، اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا،
اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، انہوں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے، یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا، جب موت نے جھٹکا دیا۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ، 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والی کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت اذا زلزل، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے، اذا الشمس کورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت، فقل ینسفها ربی نصفا، ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش، عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی، پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہو جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا، اور ہاتھ میں سور تھا، تو یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگا آئے کار در 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 در، ہن وہی باری لا گئی سارے ان موت دے جائے کے چکاں آج نو لگ پتا جاونا جس لاجو دی آونی ہے نا، کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی، تو میرا اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی، من کان لی شریکن فلیأتہ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں، پھر من کان لی شریکن فلیأتہ، ہے کوئی تو آؤ۔